اس پر اللہ تعالیٰ فرمایا شرک کرنے والے لوگ جنہوں نے آسرے رکھے آ سہارے ڈھونڈے آ سانو اللہ کی عدالت چھڑا لینا یہ نہیں نیک ہو سکے۔ یہ اگر نماز روزہ ماڑا چنگا کرن گے بھی نا نفل سمجھ کے چلو یہ وادو نیکی ہے ٹھڈو آدھے کہڑی ضرورت ہے بخشے پچھائیں ڈرو گا ہوئی جی دل سے یقین پائی اتنے نہ کوئی نبی آنا تو نہ کوئی ولی ہونا آپ سے دشمنوں کھڑے ہونا بس جو ساری عمر تو ہوں سکھایا سے وہ خلاف کر کے آ گئے تو ہوں سارے کو مدد منگتے جی اسی تے خلاف بھگتاں گے تو کتاب دے آئے سی نہیں مننے تے سامنے میدان عرفات حج اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کروڑاں درود و سلام حضور سے اعلان کراتا پورے عرب دے اندر اور وہ منظر بھی کیسا دل نو ٹھنڈ بخشن رہا سی پورے عرب سے منادی ہو گئی اے رسول اللہ فرمایا اے میری آخری زیارت ہے اگلے سال تسی مینوں نہیں دیکھو گے میں دنیا چھڈ رہا خدا دی طرفوں مینوں اطلاع آ گئی جن ملنا مکے آ گئے بہت لوگ مدینہ پہنچ گئے اتنے قافلے کٹھے ہو گئے باقی مکے نہیں ٹر پے رسول کریم علیہ السلام کا قافلہ جو چلیا حضرت انسان ادھروں میں آ کے لوگ نہ رلتے جان ادھروں بھی مرد عورتیں بچے سب عرب کٹھا ہوا اور میں جدوں ویکھدا اپنی اونٹنی ہوں اگے پیچھے سجے کھبے سیری سیٹ کرو کہ لبیک اللہم لبیک جبریل علیہ السلام آیا بھی یا رسول اللہ انہوں کہو ان یرفع وسطاتم بالتحریر بالاحرار کہ ہولی اللہ اے نہ لبیک کن اچھی کن اللہ آندا مینوں یہ پسند آندا تے ہزاراں سال بعد ابراہیم علیہ السلام تو بعد مڑ کے منظر آیا کہ خدا نو منن والے خدا دے گھر جا رہے لوگوں نے بت خانہ بنا لیا مشرک ہو گئے تو میدان عرفات جنوں آپ نے خطبہ دیتا اس وقت کیویں فرمایا کہ دن قیامت دے میرے بارے چ اللہ تعالیٰ نے پوچھنا حضور نے اپنے کندھیاں تو بوجھ اتاریا کہ دین تمہیں پہنچایا کہ نہیں ہن تسی اینا مجمع کھڑا دی دس دیو میرے بارے تسی کی کہو گے اسے سارے مجمع نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ دے رسول تو خیر خائی دا حق ادا کرتا اور جو دسنا چاہیے سی کہ شاید دس دیتی کوئی شہ نہیں تو چھڈ کے چلیا سی یہ گواہی دیا تین باری حضور نے پھر ہاتھ اللہ کی طرف اٹھائے اللہم شہد اللہ اے اللہ تو گواہ ہو جا مینوں جڑا تو کم دسیا سی میں انہاں دے حوالے کر اس تو اللہ دے رسول دی ہن گلاں ساریاں تباہ کر کے کہ مڑ کے دن قیامت دے کہ حضور ساری مدد آن آپ کہن گے میں پتھر کھادے سارے مبارک زخمی ہوئے میرے دندان شہید ہوئے میرے ساتھی ذبح ہوئے اینی محنت نہ دین تمہیں دسیا تو پٹھا بٹھا کے ہوں آ گیا جی میرے کو مدد منگ لی اس تو خطبہ غرور دا پڑھنا چاہیے بہت لمبا خطبہ آپ نے کہا کہ خبردار میرا امتی اس طرح نہ آئے کہ انہیں ایک اونٹ کسی کا ماریا ہوئے اونٹ کھا گیا بے ایمانی نہ کسی کا فرمایا اونٹ وہ اتنے چڑھیا ہونا دن قیامت دن تے بل بلا ہونا بولتا ہونا اونٹ یہ آ کے اسے فریاد کرنی آ اس نہیں یا رسول اللہ دے رسول میری مدد فرما سن لو فرمایا میں اسے صاف کہہ دینا لا املک لکم من اللہ الیوم شیئا اج نہیں میں خدا کو تمہیں بچا سکتا کیتیاں پوتو پکا دبر رکھو میں اللہ کا دین تمہیں پہنچاتا میرا قصور کو کڈو کوئی گائے چڑی ہونی ہے کسی تے بکری چڑی ہونی ہے کسی روپیہ پیسہ جن جو ماریا لدیا ہونا فرمایا سارے نے آ کے آ مینوں کہنا میں چٹا جواب دے دینا جنت دی عورتوں دی سردار حضرت سیدہ فاطمہ پھپھی صفیہ چاچا عباس تینوں آپ نے آخیا کہ سن لو دنیا جے کوئی میرے کو مدد منگنی نا کوئی روپیہ پیسہ میرے کو آ تاری مدد کر دوں گا جے دن قیامت پہ کوئی میں تھوڑا کچھ نہیں بنا سکتا کھول کے اعلان کیتے کہ اتنے نہیں کوئی مدد ہونی اتنے اللہ نے عدل کرنا اس تو اللہ تعالیٰ فرماؤں ہے شرک جڑا نبی آ کے آدھے اللہ نو منو اے دوسرے آستانے چھڈو یہ جگہ جہاں بنائے اتوں تا پٹھا بہ گیا تھی نڈر ہو گئے بھائی کوئی نہیں گل سانو چھڑاؤ والے بتھیرے اے باطل شفاعت جی غلط سفارش انہیں لوگوں کا بیڑا کر کے رسول اللہ نے کوئی ایسی سفارش نہیں دسی میں اس مجمے دل چاخیا ہوئے کہ میں انصاف کرنے دخل دے دینا چھڑا رہے بند نہیں جنتی جنت جان گے دوزخی دوزخ جان گے پھر بھی سر چ بہت بڑے گروہ عالم بندے ایسے جڑے دوزخ چلے گئے وہ نہیں آنے مڑ کے مگر اسی اہل سننا یا اہل حدیث مننے کچھ روایتاں ذکر آتا قرآن چ نہیں آتا کہ آخر چ نکل آنے دوزخ چوں نکلنے پہلا نہیں چھڑائے جانے دوزخ جان گے پتہ نہیں کروڑ سال رہن یا رما کے سڑتے رہن پھر رسول اللہ اور آپ دے نال نیک بندیاں نو یاد آؤ گا سارے نال کچھ بندے ہوندے سی جنہاں نے دسیا بھی نمازاں پڑھتے سی ہور نہیں نماز ہے جی سجدے جا کے پواں گے 8 دن سجدے پواں رہاں پھر حکم ہوگا کہ جاؤ فلاں فلاں کڈ لیاؤ اللہ ایک حد مقرر کر اسی کر لیا پھر اسی طرح دیر بعد تیناں قسطاں دوزخ چوں کرن دا ذکر ہے گا سفارش کر کے منت اللہ کر کے پہلاں چھڑاؤن دا کوئی ذکر نہیں جھوٹیاں حدیثاں سناؤندے قیامت دے دن چھڑا لینا
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰ ਮਚਣਾ? ਤਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ।